کیوں؟ امیر المومنین یہ نقصان بھی دیتا ہے، یہ فائدہ بھی دیتا ہے. یعنی انہوں نے واضح طور پر اس کا ذکر کیا جو موجم اوس طبرانی کے اندر حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے موجود ہے. کہا بلا یا امیر المومنین انہو یضر وینفع، کہ یہ فائدہ بھی دیتا ہے اور یہ نقصان بھی دیتا ہے. یعنی جو اس کا ادب نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، بے حرمتی کریں گے، یعنی یہی تھا کہ حجر اسود کا حق مارا جائے گا کہ جو یہ فتوے دے دیے گئے کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو کفر ہو جاتا ہے. ہاتھ لگانا برکت کے لیے، یعنی ان کے نجد کے علماء کے نزدیک چومنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں اور صرف منہ آگے کر کے وہ حجر اسود کو چومے. وہ کہتے ہیں اس طرح چومے، ہاتھ نہ ساتھ لگائے. ہاتھ لگائے گا تو پھر اس سے ہاتھوں سے وہ مس کر کے یہ برکت لے گا تو کفر و شرک بن جائے گا. اور جو ہونٹوں سے چومے وہ بھی صرف یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک عمل تھا، میں اس عمل کو فالو کر رہا ہوں، مجھے فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس سے. یہ نظریہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور حجر اسود چومنے کی غلطیاں 10-12 جو لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ فائدہ کے لیے حجر اسود کو چومنا کہ میرے گناہ جھڑ جائیں گے یا میرا کوئی مرض صحیح ہو جائے گا. تو یہ غلط ہے اور کفر و شرک کے قریب ہے. تو یہاں کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے، یعنی کہ آپ تو رد کر رہے ہیں وہ وثنیت والوں کا، اسلام کے باہر جو اسلام کے دشمن ہیں، کہ ہم بت پرستی نہیں کر رہے، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہونٹ جو لگے ہیں تو پہلی برکت اس کی اپنی جگہ، ہمارے سامنے تو سرکار کے ہونٹوں کی برکت جو ہے وہ موجود ہے. تو حضرت مولا علی نے جو وہابی ازم کی طرف سے اعتراض ہونا تھا اس کے لحاظ سے آپ نے ایک طویل گفتگو وہاں کھڑے کھڑے فرمائی. آپ نے فرمایا امیر المومنین، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، خلافت ان کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا. اس وقت کی یہ بات ہے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن میں ہے فائدہ دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے. یعنی جو نقصان کے مستحق ہیں انہیں نقصان دیتا ہے، جو فائدے کے مستحق ہیں یہ حجر اسود ان کو فائدہ دیتا ہے. قال وَإِنَ ذَلِكَ مِن کتاب اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہاں ہے کتاب اللہ میں؟ قال اللہ عز وجل وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ آیت پڑھ کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خلق اللہ آدم وَمَسَحَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَقَرَّرَهُمْ بِأَنَّهُ الرَّبُّ وَأَنَّهُمُ الْعَبِيدُ، کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کی پشت پہ اپنی شان کے مطابق ہاتھ پھیرا تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے روحوں سے اقرار کروایا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے بندے ہو. وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي رَقٍ، یہ جو ریکارڈ تھا سارا اربوں کھربوں انسانوں کا تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت عالم ارواح میں الست بربکم. رق کہتے ہیں بہت بڑی جلد جو اوراق کی ہو، تو رب ذوالجلال نے وہ لکھ دیا بہت بڑے رجسٹر کے اندر. وَكَانَ لِهَذَا الْحَجَرِ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ، اس حجر اسود کی 2 آنکھیں بھی تھیں، چونکہ یہ جنت سے آیا تھا
اور اس وقت تو تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں ہو رہی تھی۔ فقال لہ افتح فاکا، رب نے کہا ذرا منہ کھول۔ کس کو؟ حجر اسود کو، منہ کھول۔ ففتح فاہ، حجر اسود نے منہ کھول دیا۔ فالقمہ ذلک الرق، تو رب ذوالجلال نے وہ سارا ریکارڈ قیامت تک جنہوں نے بلا کہا ہوا ہے اور پیدا ہونا ہے، کہا تو ازل میں تھا، قیامت تک جو اللہ کو ماننے والے ہیں سب کا اندراج تھا اس رجسٹر میں، اور رب ذوالجلال نے وہ رجسٹر حجر اسود کو کھلا دیا۔ یعنی کہا کہ منہ کھولو، اور اس نے منہ کھولا تو حجر اسود کے اندر اس رجسٹر کو منتقل کر دیا گیا۔ وَقَالَ اِشْهَدْ لِمَنْ وَافَاكَ بِالْمُوَافَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آج حجر اسود تم نے سنا کہ میں نے جب پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب دنیا میں جا کے جو جو وفا کرے گا، اے حجر اسود تو نے گواہی دینی ہے۔ اس واسطے یہ سارا ریکارڈ تیرے کمپیوٹر میں رکھ دیا ہے جو عالم ارواح کی حاضری تھی۔ تو اس بنیاد پر وَإِنِّي أَشْهَدُ، یہ ابھی حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور لوگ سن رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِنِّي أَشْهَدُ، میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، لَسَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سرکار کو یہ فرماتے سنا ہے، میرے کان گواہ ہیں، میں نے خود سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار فرماتے ہیں یؤتی یوم القیامہ بالحجر الاسود، قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا، وَلَهُ لِسَانٌ، حجر اسود کی زبان ہوگی، یشہد لمن یستلمہ بالتوحید، جس نے بھی حالت ایمان میں اسے چوما ہوگا، اس کو ہاتھ لگایا ہوگا، یا دور سے ہی استلام کیا ہوگا، تو یہ اس کی بارے میں گواہی دے گا، اور اس پر پھر جا کر آگے جو ہے وہ قیامت کا فیصلہ مکمل ہوگا۔ یہ اتنا بیان کر کے کہا فَهُوَ یا امیر المومنین یضر وینفع، امیر المومنین ہے پتھر مگر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے پتھر۔ آج حل مشکلات، مدد، استعانت اور ان معاملات کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے یہ امام احمد رضا بریلوی نے یہ مسلک بنا دیا، تو میں کہتا ہوں اگر یہ بریلویت ہے تو یہ تو حجر اسود کے پاس اس دن بیان ہو گئی تھی جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہا ہے پتھر، لیکن اس کا نفع ماننا اور ہے، بت کا نفع ماننا اور ہے۔ بت نفع نہیں دیتا، یہ دیتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جو تھا اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ ذاتی طور پر یہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی عطا سے کرنے والا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کرنے والا ہے، لیکن چونکہ موقع تھا مزید وضاحت کا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل وضاحت کی، پوری گفتگو کر کے کہا فَهُوَ یا امیر المومنین یضر وینفع، یہ ہے بریلویت، یضر وینفع، ہے پتھر مگر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ جن کے لیے گواہی نہیں دے گا جہنم میں جائیں گے تو انہیں نقصان ہوگا، جن کے لیے گواہی دے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ ہے شان عمر کہ انہوں نے اس دلیل پر کتنا اچھا اپنے بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے
کیا خوبصورت تبصرہ کیا، اعوذ باللہ ان اعیش فی قوم لست فیہم یا ابا حسن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس معاشرے میں، اس قوم میں زندہ رہوں جس میں علی تم نہ ہو، یعنی میں جب تک زندہ ہوں تمہاری صحبت میسر رہے، تم تھے تو تم نے یہ اتنی اچھی وضاحت کر دی، کبھی مجھے ایسا جینا نصیب نہ ہو کہ جس جینے کے اندر مجھے ابو الحسن اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھے تمہارا ساتھ میسر نہ ہو، کہ تم موجود تھے تو کتنا اچھا تم نے یہاں اس مسئلے کو بیان کیا اور کس انداز میں اس کی وضاحت کی۔ اب وہ جو مستشرقین اور اورینٹلسٹ اسلام کے خلاف اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب بھی مکمل ہوا، اور جو وہابیزم اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب بھی حجر اسود کے لحاظ سے مکمل ہوا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وضاحت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے توحید پرست نے یہ نہیں کہا کہ علی نہیں، میں نہیں مانتا، اور یہ غلط ہے کہ تم پتھر کو مشکل کشا بنائے ہوئے ہو اور پتھر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ بے جان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ نہیں بولے، بلکہ ان کے موقف کی حمایت کی، اور اس پر یعنی جو خود فرما رہے تھے لا تضر ولا تنفع، جس پر محدثین نے اپنی جگہ اس مکالمہ کے بغیر بھی وہی موقف بیان کیا جو اہل سنت کا ہے، کہ نفی ذاتی فائدے کی کر رہے تھے، رب کے اذن اور عطا سے جو فائدہ تھا اس کی نفی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اگلا درجہ بھی واضح کر دیا کہ نفع دیتا ہے اور نقصان دیتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی اذن سے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو یہ ایک آج ہمارا سبق حجر اسود کے لحاظ سے تھا، جس میں یہ چند امور ذکر کیے گئے۔ اللہ بلاد حرمین شریفین کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اللہ امت کو حرمین شریفین کی پاسبانی بطریق احسن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال حجر اسود کے لحاظ سے بہترین طریقے سے حجر اسود اور تمام شعائر اور تمام آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کی امت کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔